بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراکا ما لیلۃ القدر صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. عزاداران امام، جس رات کا انتظار تھا وہ رات آ گئی. آپ کے پاس 1 گھنٹے کے بعد وہ رات شروع ہو جائے گی. مختلف شہروں میں، مختلف ممالک میں وہ آلریڈی سٹارٹ ہو گئی. جس کا لٹرلی پہلی رمضان سے انتظار تھا. آج کی رات گزرے گی، اب ہم انتظار کریں گے آئندہ شب قدر. دونوں شب قدر گزر گئے، آج آخری دا لاسٹ چانس، اللہ معاف کرے. اور یہ وہ رات آئی کہ جو صرف رحمتوں کے ساتھ آئی اور کچھ نہیں، صرف رحمتیں. اور وعدہ اس کا ہے کہ جو خالق کائنات ہے، جو رب العالمین، جو رب المشرقین والمغربین، جو صرف عطا کرتا ہے، صرف عطا کرتا ہے، صرف دیتا ہے اور فارگیو کرتا ہے، اس کا وعدہ ہے کہ یہ تم کیا جانو کہ یہ رات کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ، تم کیا جانو، یو ڈونٹ نو. اللہ نے ویری کلیئرلی بتایا. اس رات کو کی مثال میری مظلوم شہزادی کونین سے ملائی گئی. جیسا شہزادی کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح شب قدر کی معرفت کر سکتا. تو یہ رات جب آپ دعائیں کریں گے تو شہزادی مظلوم بیوی کا واسطہ دے کے بھی دعا کرنا. بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیا، آپ اس طرح بھی دعا کر سکتے. یا یہ بھی کہہ سکتے یا مولاتی یا فاطمہ ادرک، یہ بھی آپ پڑھ سکتے جتنی دفعہ چاہیں کہ شہزادی کا واسطہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا مولاتی یا فاطمہ ادرک، میری بیوی میری ہماری مدد کو. اور شہزادی کونین اگر کسی کی مدد کرے تو بس اس کا تو بیڑا پار. بھروسہ میری مظلوم بیوی کا ہے ہماری زندگیوں میں، کسی کا بھروسہ نہیں. اللہ کے بعد اگر کوئی بھروسہ ہے تو شہزادی کونین کا ہے. تو یہ وہ عظیم رات آئی دوستو. لفظ عظیم اس رات کے لیے استعمال کریں کہ یہ ایسی رات، اتنی عظیم رات کہ یہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کی رات نہیں ہے، پوری تقدیر کو بدلنے والی رات، پوری تقدیر کو، ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات. یہ مت سمجھو کہ بس ایسی میں کہہ رہا نہیں. آپ ہر کتاب اٹھا کے دیکھو، شیعہ سنی سب کے پاس شب قدر کی اتنی امپورٹنس ہے کہ یہ رات ہماری زندگیوں کو بدل دے، ہمارے مقام کو بدل دے، ہماری دعاؤں کو قبول کر دے. انہیں رائی کے دانے کے برابر یا ستاروں کے برابر یا ڈراپس آف واٹر کے برابر بھی تمہاری حاجات ہو، ہماری حاجات ہو یا ہمارے گناہ ہو تو اللہ وہ کہہ رہا کہ میں آج سب معاف کروں. اور میں جو اتنا بولتا ہوں کہ معافی 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 معافی، اس لیے کہ جب تک معاف نہیں ہوں گے گناہ اس وقت تک رحمت خدا نہیں آئے گی. یہ یاد رکھو. رحمت وہ تو دیتا ہے، وہ تو دیتا ہے، اس کے باوجود بھی دے رہا، وہ کافر و مشرکین کو بھی دے رہا نہیں. لیکن ہمارا وہ مسئلہ یہ ہے نا، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گناہ آج معاف ہو جائے، ہم بالکل کلین ہو جاؤ اور تقویٰ آ جائے. کوشش کرو، دعا کرو، مانگو کہ پروردگار آج تیرا وعدہ ہے، آج تیرا وعدہ. جتنے آپ کی رکاوٹیں ہیں، جتنے آپ کے کام بنے نہیں بن رہے، کوئی ایشو، اولاد کا ایشو، کسی کو اولاد چاہیے وہ آج کی رات مانگو. اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی، رشتہ نہیں آ رہا، وہ مانگو. رزق بند ہے وہ مانگو، بزنس میں پرابلم ہے وہ مانگو، سٹریس ہے وہ مانگو، بیماری ہے وہ مانگو. 1 سال کا آپ سوچو، 1 سال کا پروٹیکشن ہے. پورا نیکسٹ شب قدر تک آپ پروٹیکٹڈ رہیں گے. اس کا جیسا صدقے کے بارے میں نے شاید کہا تھا کہ نارمل صدقہ جو ہم نکالتے، سبھی نکالتے ماشاءاللہ، نارمل صدقہ یہ ہے کہ آپ نکالا جس کام کے لیے نکالا اس کے لیے، ٹھیک ہے. یہ جو صبح میں نکالا آپ کے پروردگار آج دن بھر کا میں صدقہ دے رہا، یا رات میں نکالا تو رات بھر کا صدقہ دے رہا. شب قدر کا جو صدقہ ہے وہ 1 سال تک ویلڈ ہے. مطلب 1 سال تک تمہارے ایشوز کو دور کریں گے، تم کو پروٹیکٹ کریں گے، تمہارے بلاؤں کو، مصیبتوں کو، آنے والی مصیبتوں کو روک سکتے. شب قدر کا اتنا عظیم ہے. تو آج جب آپ اعمال شروع کریں، میں اعمال نہیں بتا رہا، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا کہ کرنا کیا ہے آج کی رات، کیا مانگنا. جب آپ اعمال شروع کریں، غسل پہلا ہے، پہلی منزل غسل ہے. غسل کر لیں، نیت کریں گے شب قدر کا غسل قربت ہے. نیت کریں گے شب قدر میں میرے امام کی سلامتی کا غسل تو تمہاری سلامتی. نیت کریں کہ شب قدر میں گناہوں کی معافی کا غسل تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. نیت کریں کہ شب قدر میں رزق میں برکت کے لیے اضافہ، اور سارے مومنین اور مومنات کے لیے آپ کو دعا کریں. مطلب کئی نیتیں ہیں، میں 2-3 نیت آپ کو بس بتا ہے.
یہ نیت کریں کہ شب قدر میں غسل کر رہا زیارت امام حسین پڑھنے کے لیے فرمایا، بہت ثواب ہے، بہت ثواب ہے اس کا۔ اس کے بعد یہ ہو گیا آپ کا۔ پھر جب آپ اعمال شروع کریں، اعمال شروع کرنے سے پہلے صدقہ ضرور نکالیے۔ دیکھیے میں بہت سٹریس کرتا ہوں اس پہ، اس لیے کہ اعمال سے پہلے اگر آپ نے نکال دیا تو آپ کامیاب ہو، اس لیے کامیاب ہو گئے کہ یہ حکم ہے کہ اعمال سے پہلے صدقہ نکال دو کہ تمہارے اعمال بھی قبول ہو جائیں، تمہاری دعائیں بھی قبول ہو جائیں، تمہاری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں۔ تو جو نکال سکتے ہیں آپ نکال کے یو کے میں مت رکھو۔ میں ہمیشہ بولتا ہوں آپ کے پاس تو بڑا آسان ہے، ایک فون کرو انڈیا پاکستان جان سے بھی آپ کرتا ہے، فون کر کے آپ جو ہے وہاں پہ کسی غریب کو دے پاتے اور بہترین صدقہ میں نے آپ چاہتے ہیں آپ نکال لیں۔ آپ کی نیت یہ ہے کہ مجھے اس صدقے کا فائدہ پہنچائے گا اس وقت کہ اگر یہ کسی مستحق تک پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے آپ 8 دن کے بعد 10 دن کے بعد آپ نکالیں گے بھیجیں گے، کوئی الگ بات ہے، لیکن آج کی رات کا سب ایک فون آپ کا، فون سے فری ہے، ایک فون آپ کا کمال کر دے گا کہ نماز سے بھی قبول ہو رہے، عبادتیں بھی قبول ہو رہی۔ جب رات بھر آپ لوگ عبادت کر رہے اتنا سبب کر رہے تو کم از کم ہر کی خواہش بھی ہے نا کہ میں نماز پڑھوں جو یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں پہنچ بھی جائے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو یہ بولے نہیں پہنچے گی کبھی چلے گا تو کیا فائدہ۔ تو کوشش کرو کہ آج کی رات جب صدقہ نکالنا تو امام کی سلامتی کا بھی نکال، امام کی سلامتی کا صدقہ۔ آپ 1 پاؤنڈ دو، آدھا پاؤنڈ دو، کوئی مشکل نہیں، لیکن آپ 1 پاؤنڈ بھی اگر دے، ایک روٹی بھی دے، ایک روٹی کا پیس بھی دے تو اور دے رہے ایک صدقہ، لیکن نیت آپ 8-10 کر لو، کوئی مشکل نہیں۔ شب قدر کی نیت کر کے صدقہ نکالو، اس کے بعد یہ نیت کر کے صدقہ نکال، صرف نیت ہو گیا کہ میں امام کی سلامتی کے لیے میرے مولا کی جان کا صدقہ۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس وقت جو حالات ہیں، شیعت کے حالات ہیں، مومنین کسی ملک کا نام نہیں لے رہا، میں آپ کو بتا رہا کہ جو حالات ہیں وہ حالات کو نارمل ہونے کے لیے، وہ حالات شیعت کو کا سر بلند ہونے کے لیے، پرچم اسلام کا سر بلند ہونے کے لیے یہ بھی نیت کرو۔ اور جو مرحومین آپ کی ماں، اللہ کا باپ، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کے رشتہ دار، مومنین مومنات سب نیچے انتظار کر رہے کہ شب قدر ہے، سب انتظار کر، اس لیے کہ جب لوگ بھیجتے رہتے تو دوسروں کو پہنچ رہی رحمت، تو یہ مدعا پوچھتا کہ یہ رحمت اتنی آج آ رہی کیسے، تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ آج زمین پہ شب قدر ہے، آج دنیا میں شب قدر ہے، تو اس کا صدقہ ہے، اس کا وہ۔ تو پلیز مرحومین کی نیت ضرور کرو کہ تمہارے ماں باپ خوش ہو جائے، جس سے کہ آج اگر آپ شب قدر کر رہے تو ماں باپ کی وجہ سے شب قدر کی امپورٹنس آپ کو معلوم ہوگی تو ماں باپ کی طرف سے، شب قدر کی رحمت آپ حاصل کر رہے تو وہ ماں باپ کی طرف سے کہ انہوں نے تم کو تعلیم دی، انہوں نے تم کو بتایا، انہوں نے پاک اور پاکیزہ طریقے سے تم کو دنیا میں لایا۔ تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ والدین کو آج کی رات والدین کو نہیں بھولنا، آج کی رات اپنے ماں باپ کو نہیں بھولنا۔ آج کی رات کی نمازوں میں میں ایک نماز ملوں گا آپ کو کہ یہ نماز ضرور پڑھو کہ آج کی رات تمہارے ماں باپ کو اتنا فائدہ، جیسا آپ ایکسپیکٹ کر رہے اللہ سے کہ سارے فائدے، ساری نعمتیں، ساری رحمتیں میرے پاس آ جائیں، اسی طرح ان کو بھی پہنچا، ان کو پہنچانے میں فائدہ ہے۔ آپ اپنے لیے مانگو یا نہیں مانگو، یہ نہیں بولا نہیں مت مانگو، مانگتے جاؤ، لیکن ان کو مرحومین کو اگر پہنچا تو سب سے زیادہ، اس سے کہ سارے مرحومین کو رحمت پہنچتی ہے اور تمہارے ہاتھ میں دعا دیتے۔ آج کی رات اگر تمہاری ماں کی دعا تم کو لگ جائے، تمہارے باپ کی دعا تم کو لگ جائے، مومنین و مومنات کی دعا تم کو لگ جائے کہ پروردگار میرا بیٹا مجھے بھولا نہیں، میری بیٹی مجھے بھولی، پلیز ویری امپورٹنٹ مجلس، ایک ایک جملہ غور سے سنو کہ یہ سوچو کہ کیسے اعمال قبول ہوں گے، کیسی یہ رات گزرے گی، کیسے معصومین خوش ہوں گے۔ یہ جتنا میں بول رہا سب معصومین کے اشارات۔ اللہ کے رسول سرکار کے پاس جب آتے تھے لوگ، وہ مشہور واقعہ آئے تھے تو کہا تھا کہ جاؤ تمہارے ماں باپ کی لہر، ماں کی لہر پہ جاؤ، باپ کی لہر پہ جاؤ، ماں کی لہر پہ جاؤ تو پینٹی بیٹھو، باپ کی لہر پہ جاؤ تو سرانے بیٹھو، اور ہمارا واسطہ اور ان کا واسطہ لے کے اللہ سے دعا کرو۔ اب سوچو سرکار بول رہے، اللہ کا رسول بول رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم ماں باپ کی واسطہ لے کے دعا کرو، ربیان صغیرہ ہے۔ تو بس آج کی رات یہ نہیں بھولنا، والدین کو نہیں بھولنا، جب صدقہ آپ نکالیں گے تو ان کا نام بھی ضرور لینا، اور سارے مرحومین۔ بس ایک اور آپ کو صدقے کی بات بولتا، خوش ہوں گے وہ لوگ، خوش ہوں گے اگر کسی نے نکال لیا۔ یہ بولو کہ پوری دنیا، پلیز غور سے سنو، پوری دنیا میں اگر کسی کی آج فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے،
نارمل اس میں جب کوئی مرتا ہے تو ہم پہلی رات کا صدقہ دیتے ہیں نا، پہلی رات کا صدقہ وہ بہت ضروری ہے، لازم ہے، حکم ہے کہ پہلی رات کا صدقہ دو، ہم دیتے ہیں۔ اگر آج شب قدر میں کسی کی پہلی رات ہے پوری دنیا میں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ایک جملہ بولیں، آپ صرف جملے بولیں اور نیت کریں کہ یہ جو میں صدقہ نکالوں، 1 پاؤنڈ مثال نکالوں، 1 پاؤنڈ نکالوں، یہ 1 پاؤنڈ شب قدر کا صدقہ، امام کی سلامتی کا صدقہ ہے، بیماروں کی شفا کے لیے، کہ جتنے بیمار ہیں ان کی شفا کے لیے پوری دنیا میں اس کا صدقہ نکال دوں۔ پھر ایک نیت کرو کہ آج سارے مرحومین کی نیابت میں، کہ جتنے مرحومین دنیا سے چلے گئے، میرے ماں باپ بھائی بہن رشتے دار سب، اس کے بعد بولو جس کی آج پہلی رات فرسٹ نائٹ انٹر کرے، اس کے لیے دوستو یہ وہ صدقہ ہے کہ اگر تم نے کسی کی اجنبی آدمی ہے نا، اجنبی ہم جانتے نہیں کہ کس کی آج پہلی رات ہے، اس کے لیے تم نے اس کی پہلی رات کا صدقہ شب قدر میں نکالا، تو آپ سوچو اس کے بعد جب پہنچی والی، اس لیے کہ نارمل صدقے کا جو ثواب ہے وہ تو ہے، لیکن شب قدر میں تو اللہ بول رہا میں ساری رحمتوں کو نازل کر، یہ رات تم کیا جانو، یہ رات دعاؤں کی رات ہے، یہ رات رحمتوں کی رات ہے، یہ رات برکتوں کی رات ہے، یہ رات نعمتوں کی رات۔ تو جب تم کہو گے کہ جس کی بھی پہلی رات ہے اس کو اس کا ثواب پہنچے، امیڈیٹلی کن فیکن کا معاملہ ہے۔ ہمیشہ میں بولتا ہوں کہ رحمت میں اللہ کبھی دیری نہیں کرتا، رحمت نازل کرنے میں کبھی دیری نہیں کرتا، وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا تواب الرحیم ہے، وہ کبھی دیری، ایک سیکنڈ کے لیے بھی دیری نہیں کرتا۔ تم نیت کروے تو اس کا اجر ملے گا۔ صرف عذاب نازل کرتے ہوئے اللہ معاف کرے، اللہ ہمارے گناہوں کو آج معاف، عذاب نازل کرتے ہوئے اللہ دیری کرتا ہے، لیکن رحمت نازل کرتے ہوئے دیری نہیں کرتا۔ تو تم سوچو کہ اگر تم نے آج نیت کر کے صدقہ نکال دیا تو ان مرحومین کو 1000 آدمی کے پاس پہنچے، 1000 کی اگر آج پہلی رات ہے تو 1000 تک 1000 مومنین مومنات کے پاس بھی صدقہ پہنچے، اس کا ثواب پہنچے۔ ان کی رات کتنی رحمت کی رات ہو گئی، ایک گھبرایا ہوا انسان، پہلی رات ہر انسان گھبرایا ہوا، اس لیے تو وحشت خبر کی نماز ہے، بھرے ہوئے گھر کو چھوڑ کے آیا، روشنی کو چھوڑ کے آیا، اندھیرے میں نیچے پڑے ہوئے، تو جو وحشت ہے اللہ معاف کرے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری پہلی رات کو آسان کر کے رحمتوں میں نازل۔ تو انسان اتنا گھبراتا ہے، اتنا گھبراتا، کیا تصور بھی نہیں کرتا، اس کو میں ایکسپلین کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے صدقہ کہ تم صدقہ دنیا میں دو گے، تمہارے ماں باپ کو، تمہارے بھائی بہنوں کو، جس جس کی پہلی رات ہے اس کو ثواب، اور ایسا ثواب پہنچے، گھبراہٹ دور ہوگی، وہ خوف دور ہوگا، وہ وحشت دور ہوگی، ایسے وحشت دور ہوگی کہ آپ تصور بھی نہیں کرنا، رحمتیں آ جائیں گی، روشنی آ جائے گی، لہر کو کشادہ کر دیں گے، پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں اللہ نازل کر، کیا کیا نعمت۔ میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ اللہ رحمتوں کو نازل کرتے ہوئے خوش ہو، وہ صرف بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ میں کیسے اپنے بندے کے اوپر اپنی رحمتوں کو، نعمتوں کو۔ تو آج کی رات ہو، آج کی رات کو مس نہیں کرنا، آج کی رات کو جو میں باتیں بتا رہا آپ کو، اس کو مس نہیں کرنا۔ ٹرائی یور بیسٹ، ٹرائی یور بیسٹ، کہ آج کی رات جتنا لے سکتے، جتنا لے سکتے ہیں، رحمت بٹ رہی، پھر اب سال بھر روتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ تو بہترین جتنی دعائیں، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ دعائیں لکھ لو اوپر، ایک لکھ لو، لکھ کے ایسا لے کے ہاتھ میں لو، اور دعا مانگتے وقت ہمیشہ ہاتھ میں سجدگاہ لو، تربا جس کو بولتے ہیں، مولا حسین کے کربلا کی خاک، یہ وسیلہ بنتی تمہاری دعا کی قبولیت۔ تو آج آپ جب دعائیں مانگیں گے تو آپ اپنے ہاتھ میں سجدگاہ لے لو اور اللہ کی بارگاہ میں ختم، اور بلند کر کے مانگو، جتنا بلند کر کے مانگو گے اتنا اچھا۔ اور اپنے بچوں کا ساتھ ہونا، میں بار بار بولتا ہے کہ آج کی رات پلیز آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ بچوں کو سمجھاؤ کہ یہ رات آ رہی، اب افطار کے بعد ان کے ساتھ بیٹھ، کچھ جلدی نہیں ہے کہ آپ فوراً شروع کر دو، آپ کبھی بھی عمل شروع کر سکتے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد شروع کرو، 3 گھنٹے بعد شروع کرو، لیکن آج شروع کرو۔ تو بچوں کو بتاؤ، بچوں کو بتاؤ کہ بیٹا یہ سب سے بگ نائٹ ہے، اس سے بڑی بگ نائٹ کوئی نہیں، یہ 8-10 آورز کے لیے یہ 1000 منتھس کے برابر اگزامپل دیا گیا۔ تو اتنی بڑی رات ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنی بڑی رات میں تم دعائیں مانگ رہے اور تمہاری دعا پہنچی مولا کا، اور واسطے دینا، مولا حسین کا واسطہ، مولا کا واسطہ، شہزادیوں کا واسطہ، امام حسن علیہ السلام کا واسطہ، جتنے 14 معصومین کے واسطے دو، شہزادی کونین کا واسطہ دو، جتنا واسطہ دے سکتے اتنا واسطہ دو۔ اور حاتم بنا کے آج ایسے ہو جیسے ایک فقیر اپنے آقا سے مانگتا، یہ مولانا حسین کا جملہ ہے، ایک فقیر ایک بیگر
مولانا حسین سے اللہ سے مانتا نا اس انداز سے مانتا. اس وقت کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ یہ کیا بولے گا وہ کیا بولے گا. نو پرابلم. آپ کوئی بولے نہ بولے ہم کو کیا کرنا ہے, ہم کو اپنا اللہ سے ماننا, ہم کسی بندوں سے نہیں مانتے. تو شرما مت. عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بولا تمہارا فیوچر ڈیسائیڈ ہوگا. فیوچر کمنگ ایئر کا پورا فیوچر ڈیسائیڈ ہو جائے گا. کوئی ایگزامس دے رہا, کوئی اسکول میں ہے, کوئی یونین جانا چاہ رہا. آپ کی ایک ہر آدمی کی ایک ہزاروں حاجتیں رہتے ہیں, ان حاجتوں کو آپ پیش کرو. آپ یہ مت شرما یار اتنا کیسے مانگو, جتنا چاہے مانگتے. اللہ کے پاس کوئی لمٹ نہیں ہے کہ اتنا مانگنا اتنا نہیں مانگنا, اس لیے کہ وہ یہ دنیا کے بادشاہ کرتے. اللہ تو کائنات کا, اللہ تو رب العالمین, اس کے خزانے میں کمی نہیں. مانگتے جاؤ ملتا جائے گا, یہی تو کمال ہے. مانگتے جاؤ ملتا جائے گا. تو آج کی رات کو مس نہیں کرنا, ایک منٹ کے لیے مس نہیں کرنا. یہ کہا گیا کہ یہ رات تم اپنی عبادتوں کے ساتھ اپنی زندگیوں کو بدلو, اپنی قدر کو بدلو, اپنی تقدیر کو بدلو, اپنی ڈیسٹینی کو بدلو, جتنی چاہے تم بدل سکتے. تو آپ نماز, ابھی میں نے کوئی نماز نہیں بتائی آپ کو, صرف امپورٹنس بتا رہا, امپورٹنس آف شب قدر بتا کہ کتنی امپورٹنٹ ہے. کہ یہ رات لاکھ بار خدا نخواستہ, لاکھ بار خدا نخواستہ اگر ضائع ہو گئے, ہم کچھ نہیں مانگ سکے, تو شکر بھی ادا کرو. افطار پہ جب بیٹھو لقمہ توڑو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ شب قدر شروع ہو گئی. یہ تیری رات, یہ تیری رات شروع ہو گئی, تیری رحمتوں کی رات شروع. اللہ اتنی توفیق دے, توفیق کے لیے کہ میں رات میں عبادت کر سکوں. اور سے اتنی توفیق دے کہ آج کی رات کی میں تیری عبادت کر سکوں, تجھ سے مانگ سکوں. اور واسطہ کس کا دینا؟ امام حسین, امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام. اور 10th امام and 11th معصوم اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر عبادتوں میں تم توفیق چاہتے ہو, عبادتوں میں تم توفیق چاہتے ہو, تو تمہیں 10ویں اور 11ویں کا واسطہ لے کے اللہ سے دعا کرو تو اللہ تم کو عبادتیں کرنے کی توفیق, عبادتیں کرنے کی توفیق دے. دیکھیے دوستوں, میری خواہش ہے کہ میں عبادت کروں, اللہ کے سامنے سر جھکاؤں, لیکن میں نہیں کروں, توفیق نہیں ملے گی. میں دنیا میں ایسا اقبال ہو گیا کہ مجھے عبادتوں کی توفیق نہیں ملی. تو بہترین کیا ہے, مولا کا واسطہ دے کے دعا کرو 10ویں امام اور 11ویں امام کا, کہ اللہ امام علی نقی علیہ السلام کا واسطہ, امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ, تو ہم کو عبادتوں کی توفیق عطا فرما کہ تیری عبادت ہم کر سکیں. اور آپ یہ فوراً کر رہے ہیں, مغرب کے بعد ہی دعا مانگا, آپ کبھی بھی دعا مانگو, ابھی بھی دعا مانگو, یہ کہہ کے اور بولنا کہ پوری یہ شب قدر ہم کو مل جائے. جو شب قدر کا مقصد ہے نا, جو شب قدر اللہ نے کیوں رکھی شب قدر, اس کا کرم ہے, اس کا رحم. اسے کہا تم نے اتنے دن روزے رکھے نا, اتنے دن رکھے نا روزے, چلو مانگ لو, میں ایک رات دیتا ہوں, جتنا چاہے مانگو تم. اور تم مانگتے 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 تم تھک جاؤ گے. اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کر دیا, واجب کر. تو اب نیت کرنا کہ عبادت کی توفیق ہوتا ہے. اسٹارٹنگ میں نیت کر کہ اللہ تیری عبادتوں کی توفیق, اور میں عبادتیں کروں اور وہ عبادتیں قبول. اچھا, خود بھی کر رہے اور اپنے بچوں کو ضرور لے کے بیٹھنا. میں بار بار ہوتا یہ بات کہ بچوں کو معلوم ہونا کہ واٹ از شب قدر, واٹ از شب قدر. اچھا, اعمال شروع کرنے سے پہلے ایک میسیج یا ایک کال, بہتر ہے کہ کال کرو. کیا کس کو کال کرو؟ اگر تم کسی سے, پلیز اگر تم کسی سے ناراض ہو اپنی فیملی میں, بیک ہوم اگر تم ناراض ہو تو تم پلیز اس سے معافی ہو. تمہاری غلطی نہیں. اگر یو کے میں بھی تم ناراض ہو کسی سے, امریکہ میں کسی سے ناراض, بیک ہوم کسی سے ناراض, رشتے دار مومن, تو اس کو فون کر کے ایک بول دو, آئی ایم سوری, آج شب قدر ہے, مجھے معاف کر. یہ تمہارے اعمال کو قبول کرانے والی. یہ اپنا سارا ایگو بس ان پیسے والوں سے بڑھ رہا. غریب تو بیچارہ غریب ہی ہے, غریب کے پاس کیا ہے, جو جس کا اسٹیٹس ہے, جس کا ایک مقام ہے, جس نے کسی کو ڈانٹ دی. اگر کسی کو تم نے ہرٹ کیا ہے, اگر تم نے کسی کو تکلیف دی, تم نے تیز زبان سے بات کر کے اس کو تکلیف دی, ہرٹ کیا, اس سے تم جو تمہارے ذہن میں لاؤ کہ میں نے کس کو ہرٹ کیا. دیکھیے بہت مشکل ہے, بہت آسانی سے میں بول رہا ہوں, مشکل ہے, یاد ہی نہیں رہتا, لیکن پھر بھی اسٹل اگر تم کسی سے ناراض ہو تو تم اس سے معافی مانگو, معافی مانگ لو, then you see the result. آج کی رات معافی اسی لیے میں جا کے اللہ کے سامنے, میں جا کے اللہ کریم کی بارگاہ میں بولوں گا کہ اللہ تو تواب الرحیم ہے, تو غفور الرحیم ہے, تو مجھے معاف کر. بولیں گے 100% بولنا ہے, آج گناہوں کو معاف کروانا ہے,
اس لیے کہ معصوم کا جملہ ہے کہ جس کے گناہ شب قدر معاف کر، شب قدر میں معاف نہیں ہوئے اس کو انتظار کرنے پڑے گا روز عرفہ۔ سوچا کہ حسب گناہ 100% کوئی زمین پہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو یہ بولے کہ میرے گناہ، اگر وہ بول رہا تو کفر ہے، بول ہی نہیں سکتا، سوائے معصوم کے، سوائے اہل بیت کے، اطہار کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود میرے معصومین نے معافی مانگی جبکہ ضرورت نہیں ہے۔ مولا بتا رہے صرف یہ، مولا یہ بتا رہے کہ دیکھو میں علی جیسا بندہ ہو کے معافی مانگتا۔ آج کی رات مناجات امیر المومنین آپ اٹھا کے دیکھو، مناجات امیر المومنین مسجد کوفہ میں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، وہاں پہ بیٹھ کے جو مولا مناجات کرتے تھے، وہ مناجات ہر جگہ ہے، تو مناجات پڑھ کے دیکھو کہ مناجات میں کیا ہوگا، مولا کس انداز سے مانگے، کس انداز سے اس کی بارگاہ میں معافی مانگے، کس انداز سے اس کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے دعا کرے۔ تو یہ لازم ہے کہ آپ کو یہ بولنا ہے